مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. ہم کو اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں جو اس قدر کھری کھوٹی سنا رہے ہیں. اچھا چلو فرض کر لو اگر یہ اعلان ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ آج کی رات شہر موتیہاری کے گاندھی میدان میں عصا اور ید بیضا کا معجزہ برسر عام پیش فرمائیں گے تو بتاؤ موتیہاری کے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو شہر کے سارے مسلمان کیا مرد اور کیا عورتیں کیا بچے اور کیا بوڑھے سب کے سب گاندھی میدان میں ٹوٹے پڑیں گے کہ ایک اللہ کے پیغمبر کے معجزے کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. ہم اسے آج ضائع نہیں کر سکتے. لیکن میرے دوست یہ بھی فرض کر لو کہ تم بدقسمتی سے نابینا ہو لہٰذا تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. نہیں میرے دوست ایسا نہ کرو. بالفرض صحیح آج کی رات میں نابینا ہونے کے لیے تیار ہوں. ہاں بالفرض صحیح اگر بالفرض آج کی رات کسی نبی کا معجزہ سارا شہر دیکھنے جا رہا ہے تو بالفرض بھی نابینا ہونے کے لیے تیار ہے. تمہارے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی اگر بالفرض تم نابینا ہی ہوئے تو کیا کرو؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے بیمار اور حادثے کا شکار نہیں ہوتے بلکہ ہمیں حادثات اور بیماریوں کو مجبوراً قبول کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں دوست ہے تو ایسا ہی. تو پھر بتاؤ اگر سارا شہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتا ہے اور تم نابینا ہونے کی وجہ سے ان کا معجزہ نہ دیکھ سکے تو پھر تمہارا تاثر کیا ہوگا؟ میرے دوست میں اپنی بدنصیبی اور بدقسمتی کا ماتم پوری زندگی مناتا رہوں گا. کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو؟ صرف سچ ہی نہیں بلکہ سچ سے بھی اوپر کی کیفیت کے ساتھ میں اپنے دلی تاثر کا اظہار کر رہا ہوں. اب ذرا غور سے سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تمہارے زمانے میں نہیں ہوئی تم ان کی شریعت کے پابند نہیں بنائے گئے تاہم اگر وہ آ جائیں تو مومن ہونے کی وجہ سے تم ان کے پیغمبرانہ معجزے سے اپنی آنکھیں روشن کرنا چاہو گے. لیکن جو نبی ہمارے عہد میں اور ہمارے لیے مبعوث کیا گیا اور جس کی شریعت کا ہم پابند بنائے گئے اور اس نبی کا معجزہ ہمارے درمیان پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے لیکن پھر بھی ہمیں اپنے پیغمبر کے زندہ و تابندہ معجزے کو نہ دیکھنے کا شوق ہے اور نہ ہی فرصت. یعنی میں تو پھر سچ مچ نابینا ہی ہوں. میں تو یہ مانتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. لیکن اس کا معجزہ ہونا
ہم پر منکشف نہیں ہوتا؟ میں سچ مچ نابینا ہوں۔ ارے میں خود اپنے احساس و نظر میں نابینا ہی نہیں، کیونکہ نابینا تو معذور ہوتا ہے، نابینا ہونا اس کا جرم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی نسبت سے ہمارا نابینا ہونا ایک جرم۔ ہاں جرم ہے، کیونکہ قرآن آنکھوں کا معجزہ نہیں بلکہ علم عقل کا معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن میں افلا یعلمون اور افلا یعقلون کے فکرے کثرت سے آئے ہیں۔ ایک جگہ تو وارد ہوا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علم عقل رکھنے والے اللہ کے بندے ہی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ تب تو میرے دوست یہ واقعہ اس عہد کے لوگوں کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کا واقعہ ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت علم و عقل کی اہل بنائی گئی ہے، جب بھی تو اللہ نے علم و عقل کا معجزہ اس کے لیے بھیجا۔ ہاں یار تم نے تو خوب سمجھا، آنکھ سے دیکھنا یہ کمال انسانیت نہیں ہو سکتا، دیکھنے کا عمل صرف انسان کی مخصوص صفت نہیں، چرند پرند بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ علم عقل سے دیکھنا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ علم عقل کی آنکھ صرف انسان کے پاس ہے اور اس امت کو اس کا اہل بنایا گیا تھا، اور جیسا کہ اس امت نے عہد وسطیٰ میں اپنی اہلیت ثابت کر کے دنیا کو دکھایا تھا۔ آج کی جدید دنیا اپنے علم عقل کی جملہ صلاحیات کو صرف پیٹ بھرنے، نگاہوں کو لذت بخشنے اور ٹیکنالوجی ایجاد کرنے پر صرف کر رہی ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن فی نفس یہ چیز بری نہیں تھی، لیکن آج کے انسان نے اپنی اعلیٰ صلاحیات کو معمولی دنیا اور حقیر مقاصد میں جھونک دیا ہے، ورنہ ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات کی داغ پہ تو خود مسلمانوں نے ڈالی تھی۔ لیکن میرے دوست، میری نابینائی اور معجزے قرآنی تک میری نارسائی کا کیا علاج ہے؟ جس معجزے کو ہمیں دیکھنا تھا، سمجھنا تھا اور جاننا تھا، اس کے لیے تو کبھی ایک بار سوچا تک نہیں۔ میرے دوست، تمہاری مثال تو غضب کی ٹھہری، نہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی مثال دیتے اور نہ مجھ پر میری غفلت اور نارسائی منکشف ہوتی۔ تیرا 100,000 شکریہ دوست۔ نہیں میرے دوست، اس موقع پر میں بھی تمہاری طرح نابینا ہی ہوں، مجھے بھی سید الانبیاء، نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نظر نہیں آتا۔ معجزے موسیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں تو ہم بے تاب اور پریشان ہو جائیں گے، یہ ہمارا احساس ہے۔ تو پھر قرآن کا معجزہ ہونا اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہمیں اور زیادہ بے تاب اور پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دور کا زندہ معجزہ ہے۔ جب ہم ایکسپائر معجزے کے لیے اس قدر بے تاب اور پریشان ہو سکتے ہیں تو پھر جو معجزہ ذکر رأیت الوقت ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس حد تک جانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے دیکھو باہر کوئی ہے، معلوم کرو کیا چاہتا ہے۔ آپ کون ہیں حضرات؟ ہم تمہارے صاحب کے دوست ہیں۔ آئیں اندر تشریف لائیں۔ ہاں چلتے ہیں۔ تو اچھا یہاں پہلے سے مسجد لگی ہے؟ دراصل ہم لوگ عام مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے میرے دوست؟ یہی کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن اس کا معجزہ ہونا ہم پر منکشف نہیں، ہم کیسے اس کا اعجاز سمجھیں؟ تو کسی بڑے عالم اور محقق سے رجوع کرنا ہوگا، ویسے تو یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ تو کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیں مطمئن کر سکے؟ ہاں کیوں نہیں؟ آج ہی کے دن مسجد اہل سنت والجماعت میں بعد نماز مغرب علامہ فاضل درویش کے حنفی کا درس قرآن ہوتا ہے، وہاں تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ہم وہیں کے لیے نکلے تھے، گزرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ذرا وقت ہے تو تم لوگوں سے بھی ملتے چلے۔ واہ، تب تو بڑی اچھی بات ہے، ہم لوگ بھی ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہاں ضرور، ٹھیک ہے کہ ہم سب وہیں چلتے ہیں۔
مسجد اہل سنت والجماعت. واہ، بڑی کشادہ اور عالیشان مسجد. لیکن ہم لوگ پھنس کر بہت لیٹ ہو گئے. جلدی کریں. ارے یار درس قرآن تو ختم ہو رہا ہے. نہیں یار، ابھی درس قرآن کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو عشاء کی اذان کیوں ہو رہی ہے؟ ارے تو آج ہم چوک گئے، ہمیں وقت کا ذرا بھی احساس نہ رہا. واقعی عشاء کی اذان ہونے والی. نہیں جناب، ابھی عشاء کے اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. تو درس قرآن کیوں ختم ہو رہا ہے؟ آج 1 گھنٹے بعد درس ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، ابھی ممکن ہے کہ ہم لوگ علامہ کے سامنے اپنے سوالات پیش کر سکیں. ہاں یار، ہمارے سوالات تو پیش کر ہی سکتے ہیں. ہاں چلتے ہیں. حضرت والا، ہم لوگ آپ کے درس میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کسی مجبوری کے تحت ہم لیٹ ہو گئے. ہمیں اس کا بہت افسوس ہے. دراصل ہم لوگ ایک اہم مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اسی کے غرض سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہاں ہاں بالکل، آئے پیش کریں اپنی مشکل. حضرت والا، یہ لوگ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ قرآن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ کس طرح؟ اچھا، تو یہ مسئلہ اس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں. یہ الجھاؤ تو بڑا ہی مبارک ہے. ایسے الجھے ہوئے تو شاد و نادری لوگ ملتے ہیں، ورنہ تو آج مسلمانوں کے الجھنے کے مسائل و موضوعات دوسرے ہیں. دینی و علمی موضوعات بہت ہی کم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسے میں تو آپ حضرات بڑے قابل قدر ہیں. جی صحیح فرمایا. آپ لوگ اگرچہ درس میں لیٹ سے پہنچے ہیں، تاہم آپ نے اچھا موقع پایا، کیونکہ آج میرے پاس 2 اسلامی اسکالر ہیں. آج کی مجلس اچھی اور مفید رہے گی. آپ جناب جلال شاہین پاشا ہیں، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامک سینٹر کی چیئرپرسن ہیں. اور آپ جناب عزیر شبیر نعمانی ہیں، آپ جامعہ ازہر میں ریسرچ اسکالر ہیں. الحمدللہ، خدایا تیرا شکر. یقیناً قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ علم و عقل کا ہے. بے شک قرآن معجزہ علم و عقل ہے. دیکھیں، قرآن جس مقام سے کلام کرتا ہے اس مقام سے کوئی بھی انسان خواہ وہ جیسا بھی ہو کبھی کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مقام خداوندی ہے جہاں سے قرآن کلام کرتا ہے. کیا آپ سورہ نساء کی اس آیت کو نہیں دیکھتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن کے مضامین میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو انہیں اس میں ضرور اختلاف و تعارضات کی باتیں ملتی. یہ قرآن کا بڑا زبردست چیلنج ہے جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے. لیکن آج زمانہ تمام تر بلند بانگ دعووں کے علی الرغم چپی سادھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا دعویٰ کہ کوئی انسان اپنے کسی کام کے تعلق سے پیش کر ہی نہیں سکتا. اور اس دعوے پر تقریباً 1500 سال بھی تو گزر گئے، لیکن اس دعوے کو اب تک مسترد نہیں کیا جا سکا. کوئی بڑا سے بڑا محقق کنڈر نہیں کر سکا. یعنی یہ کہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اندرونی مضامین باہم کسی طرح کے اختلاف اور تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں، اور نہ اس کے بیان کردہ باتیں خارجی حقائق سے ٹکرا سکتی ہے. یہ تو بڑا ہی سنگین اور سنسنیخیز دعویٰ ہے. سر میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن میڈیکل سائنس سے متعلق کچھ حقائق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے؟ یہ میرے دوست جناب جلال شاہین پاشا ہیں، یہ قرآن کے میڈیکل انکشافات کے ایکسپرٹ ہیں اور ماشاءاللہ یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے سیمیناروں میں
دا میڈیکل سائنس ان دا قرآن پر ان کا قیمتی لیکچر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آمین۔ دیکھیے آپ حضرات کی قدردانی کا شکر گزار ہوں۔ ناجز اپنی شخصیت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ کی توفیق و عطا سے کچھ نور حاصل ہے۔ بندگان خدا میں بانٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ خوب خوب برکت دے۔ دیکھیے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق سے ریلیٹڈ 20 مباحث میرے پاس لائے ہیں۔ یہ قرآن کا بڑا ہی دلچسپ اور دل نواز موضوع ہے، اور آج کے میڈیکل سائنس کا بھی موضوع ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب تک، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جو لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کے سلسلے میں عورتوں کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہوں گے، جبکہ قرآن کریم آج سے 450 سال پہلے سے کہتا آ رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہونے میں اصل کردار مرد کا ہوتا ہے، نہ کہ عورت کا۔ لیکن پھر بھی جہالت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس عورت کو ہی منحوس سمجھنے لگتے تھے جس کی ہاں صرف لڑکی ہوتی تھی، حالانکہ صرف لڑکی ہی پیدا ہو پھر بھی مرد اور عورت میں سے کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور نر اور مادہ کی تعین و تحدید مادر رحم میں مرد کے اسپرم سے ہوتا ہے، نہ کہ عورت کے اووا سے۔ اور بالکل سائنٹیفک طور پر بھی یہ کلیئر اور واضح ہو چکا ہے کہ مرد کے اسپرم اور عورت کے اووا کے 2 حصے ہوتے ہیں جن کو کروموسومز کہا جاتا ہے۔ مرد کے 2 کروموسومز ایکس اور وائی ہوتے ہیں، عورت کے 2 کروموسومز ایکس اور ایکس ہوتے ہیں۔ اور تولیدی عمل کے لیے مرد کا اور عورت کا دونوں کروموسومز میں سے ایک کروموسومز کا ملنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بتا دو کہ عورت کے دونوں کروموسومز ایکس اور ایکس ہیں، لہٰذا ہر حال میں ایکس ہی استعمال ہوں گے، اور مرد کے 2 کروموسومز ایکس اور وائی الگ الگ ہیں، لہٰذا مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس باہم ملے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد کا وائی اور عورت کا ایکس ملے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اب آپ حضرات خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ نر اور مادہ کے جنس کی تعین کا فیصلہ مرد کے اسپرم سے ہوا یا عورت کے اووا سے؟ جی ہاں، مرد کے ایکس اور وائی سے۔ مرد کے ایکس یا وائی سے، یعنی جنس کی تعین مرد کے اسپرم کا اثر ہوا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کے سورہ نجم کے آیت نمبر 45-46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ارشاد ربانی ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے انسان کے دونوں صنف کو، مرد اور عورت کو، مرد کے اسپرم سے بنایا ہے۔ سر یہاں اس قرآنی آیت پر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اعتراض کر بیٹھے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مرد و عورت کو مرد کے اسپرم سے بنایا، حالانکہ میڈیکل سائنس کا ہر طالب علم اتنی بات تو جانتا ہے کہ انسان کی تخلیق تنہا مرد کے اسپرم سے نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر عورت کی اووا یعنی بیضہ نہ بنتا ہو تو مرد کا اسپرم اس خاتون سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے، یہاں انسان کی مطلق تخلیق کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ انسان کے مرد اور عورت کی شکل میں پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ نر اور مادہ کی تحدید و تعین تو مادر رحم میں مرد کا کروموسومز کیا کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل آج کے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ ہاں، جہاں قرآن نے مطلق انسان کی تخلیق کی بات کی ہے، وہاں بالکل واضح کر دیا ہے کہ تولیدی عمل کے لیے صرف
مرد کا اسپرم کافی نہیں ہوتا. میں تمہیں قرآن کریم سے ریفرنس دیتا ہوں پیارے. دیکھو قرآن مجید نازل کرنے والے کو کبھی نیند نہیں آتی اور وہی بھول چوک کا عرضہ لاحق ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مرد کے اس نطفے اس اسپرم سے پیدا کیا ہے جو عورت میں یعنی بیضہ میں خلط ملط ہو چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. مزہ آ گیا سر. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی پیشانی یا آپ کے ہاتھ کو چوم لوں. آپ نے ایسی بات بتائی ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں گزرتا تھا. سر ایک مثال قرآن سے اور پیش فرما دیں. سن لو عزیزم، تم تو جانتے ہوگے کہ انگوٹھے کا نشان آئیڈینٹی یعنی شخصیت شناسی کے کام آتا ہے اور اس بات کی تحقیق تقریباً 1860 عیسوی کے بعد سامنے آئی جبکہ قرآن کریم 7ویں صدی عیسوی میں بیان کر دیا تھا کہ انگلیوں کے پور نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے اور شخصیت کی پہچان کے لیے وہ ہڈیوں اور انسان کے دوسرے اعضاء بدن کی طرح نہیں ہے. چنانچہ ارشاد جاری ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کہ انسان خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں؟ ہم ان کے ایک ایک خور کو بالکل درست بجھا دیں گے. کچھ بات تھی تبھی تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا. سر اس خاص بات کا پتہ مسلمان کیوں نہ لگا سکے؟ ان قوموں نے کیسے لگا لیا جو قرآن کو سینے سے لگاتے تک نہیں اور اس پر ان کا ایمان بھی نہیں. یہی تو ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم حاشیے پہ ڈالے جا چکے ہیں. اور حقیقت ایسی نہیں ہے میرے پیارے کہ مسلمان ہر دور میں علم و تحقیق سے دور رہے ہوں. ایسا بالکل نہیں، بلکہ 15ویں صدی عیسوی تک سائنس کی دنیا میں مسلمانوں کی امامت تھی. لیکن 15ویں صدی کے بعد مسلمان کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگے اور بالآخر بالکل سست پڑ گئے. حالانکہ قرآن کی برکت سے ہی مسلمانوں نے دنیا کو سائنٹیفک سوچ دیا، تحقیق و اکتشافات کی بات توڑ ڈالی. سر آپ نے جو باتیں قرآن کے حوالے سے پیش کی ہے اگر یہ کوئی دوسرا ان کا ذکر کیا ہوتا تو ہمیں ضرور شک گزرتا، مگر آپ نے اس کا ریفرنس قرآن سے بھی دیا تھا اور اس مجلس میں کئی حافظ قرآن بھی ہیں اور انہوں نے اس بات پر انکار نہیں کیا. اسی وجہ سے ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے اور قرآن کی عظمت کو سنا. لیکن مسلمان کے جوال کو کیا نام دیا جائے؟ کتنی عظیم باتیں ہیں اور کس قدر بلند باتیں ہیں. اس واقعہ کو کیا کہیں گے؟ علم و عقل کا معجزہ یہ ہے قرآن کا معجزہ ہونا. سر میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا قرآن میں جدید اکنامکس سے متعلق کچھ حقائق موجود ہیں؟ جی کئی اکنامکس کے مسائل قرآن میں مذکور ہیں، لیکن صرف ایک مثال پیش کروں گا. یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے اندیشے سے مت مارو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے. اور یاد رکھنا یہ فقر کے اندیشے سے مارنا بڑی غلطی ہے. یہ قرآن کا ایک قسم کا اعلان، یہ بہت ہی اہمیت اور سنگین نوعیت کا اعلان ہے. اسی وقت سے جس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں انسانی آبادی کا کوئی بھی اضافہ زمین پر رزق کی تنگی کے مسائل پیدا نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں میرے پیارے؟ اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس اعتقاد کو
اس بات کو اعتقادی طور پر اس اعلان کی صداقت کرتے رہے ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا ذہن پیدا نہیں ہوا کہ جو موجودہ زمانے کے تحدید نسل یا برف کنٹرول کر سکے. سر یعنی وہ خدا کے رزاقی پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کے معاملے کو خدا کی ذات پہ چھوڑتے رہے ہیں. مولا مولا ساتھ لایا ہوں سرے تسلیم کرنے ہم تیرے دربار آیا ہوں. میرے مولا میرے مولا لایا میرے مولا کرنے ہم میرے مولا کے سہارے میں یہاں اس بار آیا ہوں. میرے مولا گناہوں کا سمندر ساتھ لایا ہوں سرے تسلیم کرنے ہم تیرے دربار آیا ہوں. مسائل نے مسل کر رکھ دیا ہے مدتوں مجھ کو مسائل. صحیح فرمایا حضرت آپ نے. میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن رب تعالیٰ کا ایک بے مثال معجزہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مدلل کرتا ہے اور خدائی معجزہ کا کوئی جواب ممکن نہیں. بالکل صحیح کہا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ باتیں تو ہم نے تمیرت کری ہے. دلیل تو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں. اس پرانے اعلان کے 1000 سال بعد ایک انگریز ماہر معاشیات رابرٹ مالتھس پیدا ہوا. 1798 عیسوی میں اصول آبادی پر اس کی ایک مشہور کتاب چھپی جس کا پورا نام An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انسانی آبادی کا اضافہ اس طرح ہوتا ہے 2 ضرب 4 ضرب 8 ضرب 16 ضرب 32 ضرب 64, جبکہ غذائی اشیاء کا اضافہ گنتی کے طور پہ ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7. لہٰذا انسانی نسل کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ پیدائش پر کنٹرول کی جائے. مگر اب محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کا اندازہ سراسر غلط تھا. چنانچہ مسٹر گوینڈائر نامی شخص نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مالتھس دی فالس پروفیٹ, یعنی مالتھس ایک جھوٹا پیغمبر. آج مالتھس کی موت کو 188 سال گزر چکی ہے کیونکہ اس کی وفات 1834 عیسوی میں ہوئی ہے. لیکن آج انسان کی موجودہ نسل کو تاریخ کی بہتر غذا مل رہی ہے. تو یہ برف کنٹرول کی تھیوری اسی کا عقیدہ ہے, لیکن وہ تو بڑے پائے کے ماہر معاشیات تھے, اس سے اتنی بڑی غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ایک انسان تھا, جبکہ قرآن میں اللہ کی ذات بولتی ہے وہ اللہ ماضی و حال پر حاوی ہے. مالتھس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد سائنسی زراعت کا دور شروع ہو جائے گا اور روایتی زراعت کا دور ختم ہو جائے گا. وہ اپنے کھول سے نہیں نکل سکتا تھا, لیکن اللہ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں. وہ زمانہ مکان سے بالاتر ہے
اسی لیے اس کی کمزوری ان باتوں سے خالی ہے. آپ میں ذرا کوئی حافظ ہے ذرا ایسی آیت پڑھو جس میں قرآن کا بیت کا لفظ آیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. سر میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا انجینئرنگ کے متعلق کوئی مثال قرآن میں موجود ہے؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہے اور بڑا ہی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ تمہارے پاس اس کعبہ کی زیارت کے لیے آئے پیدل چل کر اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جو دور دراز راستوں سے چل کر آئیں گے. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ہی قدیم و جدید مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ من کل فج عمیق میں عمیق بیت کے معنی میں. حالانکہ عمیق کے معنی گہرا کے ہوتے ہیں اور بیت کے معنی دور کے ہوتے ہیں، لیکن سارے مفسرین بھی اتفاق یہ بتاتے آئے ہیں کہ عمیق کا لفظ بیت کے معنی میں ہے. حالانکہ قرآن بیت کا لفظ استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتا. بیت کا کلمہ قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے. آپ میں کون حافظ ہے؟ ذرا اسی آیت پڑھو جس میں بیت کا لفظ آیا ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ایک اور کوئی آیت پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لیکن یہاں موقع بیت کا تھا، تاہم اس کو استعمال نہ کر کے قرآن میں عمیق کا کلمہ استعمال کیا ہے. یہ مقام ایک انجینئر کے لیے بڑا اہم اور دلچسپ ہے. سمجھ آ رہا ہے کیوں؟ نہیں سر، نہیں سمجھ آ رہا ہے. اچھا میں آپ میں سمجھا رہا ہوں. وہ اس طرح کہ ہماری زمین کسی گلول یا فٹ بال کی طرح گول ہے. میں یہاں مکہ کی تعلیم کر رہا ہوں. لہذا جو مقام مکرمہ سے یا کسی بھی مقام سے جس قدر دور ہوگا اسی قدر وہ گہرائی میں ہوگا. لہذا قرآن بیت کا لفظ استعمال نہ کر کے عمیق کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے اصل زمین کے قربی شکل ہونے کی طرف کرنا مقصود ہے. واہ مزے آ گئے. ارے کسی کو نظم یاد ہے کس طرح پڑھی گئی تھی؟ خزانہ گھر میں ہے لیکن ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں. کسی کو یاد ہے تو خوشی لحاظ سے پڑھو. خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مخلص ہے. خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مخلص ہے. بھٹکتے
پھر رہے ہیں، ہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، 400 ایوائے نادانی بھٹکتے پھر رہے ہیں، 400 ایوائے نادانی۔ اگر ہم اپنی حالت زار کو درست نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا معدم تو کر لیں۔ ہم مسلمانوں پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ آج ہماری حالت تو ایسی ہو گئی ہے جیسے شہزادوں نے اپنی شہزادی چھوڑ کر بھیک مانگنا شروع کر دیا ہو۔ آج ہمیں پوری دنیا میں علم تقسیم کرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ علم الکتاب ہمارے پاس ہے اور ہم ہی کلر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، اگر ہم اپنی موجودہ حالت کو نہیں بدل سکتے تو کوئی ماتم کا دن ہی متعین کر لے کہ اس دن ہم سب مل کر اپنی معاف العقلی، اپنی تاریخ اور اپنے ماضی روشن پر ماتم کر سکے، یا پھر تہیہ کرے کہ اب ہمیں عہد وسطیٰ کی مسلمانوں کی طرح اپنے معاشرے میں علمی انقلاب لانا ہے، کتاب اللہ کو اسوہ بنانا ہے، اپنی عقل کو کام میں لانا ہے، اور جس کی قرآن بار بار تلقین کرتا ہے، جسے آج کی جدید اصطلاح میں سائنٹیفک سوچ کہتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک سوچ انگریزوں یا کسی یورپین قوم کا عطیہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا فیض ہے۔ مسلمانوں، اپنے وراثت کو سمجھو، کیونکہ بالکل سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو بزرگوں کی روایت سے رہے یاد، اس کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس خزانہ ہے تو ہم صرف بھیک مانگنا چھوڑ دیں، ہم اپنے خزانے پر اپنی ملکیت دنیا کے سامنے ثابت کر دیں، پھر ہمیں بھی اسی طرح تسلیم کرے گی جیسے کبھی ہمارے اسلاف کو تسلیم کرتی رہی ہے۔ آؤ ہم تہیہ کریں کہ ایک تحریک شروع کر دیں، جہالت کو اپنے درمیان سے نکال باہر کریں، جگہ جگہ تعلیمی مراکز قائم کریں، اپنی اولاد کو یعنی نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنا کر مرنے کا عزم کر لیں، پھر تو ہمیں کوئی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں ان عزیزوں کو گوش گزار کر دوں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ عزیزوں، ان سب معجزانہ حقائق و مباحث کے باوجود قرآن کو انسانی سائنس اور اکنومکس کی کتاب نہ سمجھنا، بلکہ اسے کتاب ہدایت و ایمان سمجھنا۔ جس طرح اللہ کو ہم سائنٹسٹ اور انجینئر نہیں کہہ سکتے، اسی طرح قرآن کو وہی کچھ کہیں گے جو خود قرآن نے اپنے کو کہا ہے۔ وہ کتاب شفا ہے، کتاب ذکر ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب دعوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے اہم یہ کہ کتاب الہی ہے، وہ ہمارے رب کا پیغام ہے۔ ہم نئے جغرافیہ اور سائنس کی کتاب جیسا سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بس اب علم کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا تہیہ کر لو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، میں آپ تمامی حضرات کا مجلس شباب ملت کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بہت ہی دلجمی کا مظاہرہ کیا اور شروع سے اب تک آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نشستگاہوں پر تشریف رکھیں، کھانا کا پیکٹ وہیں دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی نشستگاہوں پر تشریف رکھیں، کھانے کا پیکٹ آپ کے پاس پہنچ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اخیر میں
میں چاہتا ہوں کہ صدر اجلاس حضرت مولانا محمد امان اللہ صاحب مظہری ندوی سے درخواست کروں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور دعا پر اس بابرکت پروگرام کا اختتام کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. ربنا زدنا علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبكما صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك اتباع حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الاتحاد بين المسلمين على الإسلام. اللهم اجعلنا دعاة للإسلام. اللهم اجعلنا مجاهدين للإسلام. اللهم اجعلنا مبلغين للإسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق. يا شافي يا كافي يا شافي يا كافي
یا شافی یا کافی اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے نشستگاہوں میں تشریف رکھیں اور میں پھر آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس ڈان پبلک اسکول کی جانب سے بھی اور مجلس شباب ملت کی جانب سے بھی کہ آپ تشریف لائیں، اپنی قیمتی وقت کو فارغ کر کے یہاں تشریف لائیں. ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہوا ہے اس کی مقصدیت کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں اور سماج میں معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، علم میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. شکریہ کے ساتھ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر صحابہ کے اگر نقش تلاوت قرآن کریم کی سعادت پائیں گی. ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ عزیزہ سیدہ عائشہ جاوید تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی بابرکت آیات سے اس مجلس کا بھی آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. کہ اللہ تعالیٰ سید عائشہ جاوید کو بہترین قاریہ بنائے، عالمہ بنائے، فاضلہ بنائے. ابھی ہمارا پروگرام جب تک باضابطہ طور پر شروع نہیں ہوتا، ہم آپ تمامی حضرات سے پھر گزارش کر رہے ہیں کہ آپ پنڈال میں تشریف لانے کی کوشش کریں. ملت کے تمام کارکنان اور مہمان خصوصی اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات، اس سے پہلے کہ نعت پیش کیا جائے ایک قطعہ سماعت فرمائیں. پڑھتے ہیں نعت پاک بعنوان مصطفیٰ، پڑھتے ہیں نعت پاک بعنوان مصطفیٰ، کہ پڑھتے ہیں نعت پاک بعنوان مصطفیٰ، کہ ہم ہیں میں جو ہے غلامان مصطفیٰ. پڑھتے ہیں نعت پاک بعنوان
بہت خوب. اب دربار رسالت میں نذرانہ عقیدت کی ایک خوبصورت مادیہ کلام سماعت فرمائیں. ارشاد فرمائیں. دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے. کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے. دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ